بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رمضان المبارک کے روزے، عبادات، تلاوت قرآن، تراویح، ترجمہ و تفسیر کی سماعت، خلاصہ تفسیر کی سماعت، لیلۃ القدر کی عبادات، گریہ زاری اور سچی توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ شریک کی طرف سے اہل ایمان کو بطور انعام عید، جو عید الفطر کے نام سے یہ دن عطا فرمایا. یہ دن بھی ایک عظیم الشان نعمت ہے ہمارے لیے. اس میں خوشی اور مسرت کا اظہار مشروع کیا گیا تاکہ دلی خوشی کے ساتھ ساتھ نعمت الہی اور اس کے فضل و کرم پر اظہار تشکر بھی ہو جائے. صدقہ فطر کا وجوب، حضرت گرامی قدر متعدد احادیث مبارکہ سے صدقہ فطر کا وجوب ثابت ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر مسلمانوں پر واجب قرار دیا، چاہیے کہ وہ غلام ہوں یا آزاد ہوں، مرد ہوں یا عورت ہوں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو. ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف کی گلیوں میں منادی بھیج کر یہ اعلان کروایا. کیا اعلان؟ سنیے وہ اعلان کیا تھا. الا ان صدقۃ الفطر واجبۃ علی کل مسلم ذکر او انثی حر او عبد صغیر او کبیر، کہ صدقہ فطر ہر مسلمان مرد اور عورت، آزاد اور غلام، چھوٹے اور بڑے پر واجب ہے. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک میں دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ صدقہ اور خیرات، مسکینوں کو کھانا کھلانے، حسب استطاعت ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائی، سعادت عطا فرمائی، رحمت عطا فرمائی. آج ہم پر عید الفطر کی خوشیوں کا بڑا مبارک دن سایہ فگن ہے. عید الفطر کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صدقہ فطر کے ذریعے محتاجوں اور ضرورت مندوں کے ساتھ تعاون اور مدد کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے. اس موقع پر ہمیں شکر ادا کرنا ہے اللہ رب العالمین کا. وہ شکر صدقہ فطر کی ادائیگی کی صورت میں ہے. اب یہ صدقہ فطر کس پر ہے؟ ہر صاحب نصاب پر واجب ہے. ہر صاحب نصاب پر صدقہ فطر واجب ہے. صدقہ فطر کے وجوب کے لیے صاحب نصاب کے مال، سونے، چاندی، روپے یا مال تجارت پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر عید کے دن بھی کسی کے پاس ضرورت کی زندگی سے زائد سامان بقدر نصاب موجود ہو تو اس پر بھی صدقہ فطر کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے کہ وہ اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی اسے ادا کرے گا. صدقہ فطر ہر اس مسلمان کو دے سکتے ہیں جسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور اسے نماز عید سے پہلے ادا کرنا چاہیے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بزکاة الفطر قبل خروج الناس الى الصلاة، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، ورنہ نماز کے فوراً بعد تو صدقہ فطر ضرور ادا کر دینا چاہیے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ من اداہا قبل الصلاة فہی زکاة مقبولۃ ومن اداہا بعد الصلاة فہی صدقۃ من الصدقات، کہ جس نے صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کیا وہ مقبول زکوٰۃ ہے، اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو وہ دیگر صدقات کی طرح ایک صدقہ ہے. اب اسی طرح میرے دوست، میرے بزرگ، صدقہ فطر کی مقدار تقریباً 2 کلو گندم کا ہے، یا اس کی قیمت ہے. پاکستان میں اس سال یہ صدقہ فطر 170 روپے کے فی کس مقرر فرمائی ہے. اور جن حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت مال سے زیادہ نوازا ہے، ان کے گھروں میں ایک وقت میں کئی قیمتی اور قسم کے کھانے پکائے جاتے ہوں، کھانے کھائے جاتے ہیں، قیمتی مکانات ہیں، قیمتی لباس کی نعمت انہیں میسر ہے، تو ایسے حضرات کو کھجور، بادام، پستہ، کشمش، منقع اور جو اجوا کھجور ہے اس کے مطابق دینا چاہیے. تو اس کی قیمت کیا ہے؟ 450 بھی ہے، 480 بھی ہے، 500 بھی ہے، 800 بھی ہے، اور 8000 جو اجوا کھجور ہے. کاش کہ 8000 اجوا کھجور کے مطابق بھی صدقہ فطر ادا کرنے کی ہمیں توفیق مل جائے. ضرورت مندوں،
اس کا دینے کا فائدہ کیا ہوگا، مقصد کیا ہوگا، تاکہ ضرورت مند لوگ زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اور وہ اچھے انداز سے اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، سنیے، فرمایا زکوٰۃ الفطر علی کل حر و عبد ذکر و انثی صغیر و کبیر صاع من تمر او نصف صاع من قمح، کہ صدقہ فطر ہر چھوٹے بڑے اور آزاد غلام مرد اور عورت پر کھجور کا 1 سا اور گیہوں کا آدھا سا، تقریباً آدھا سا یہ 2 کلو بنتا ہے، 2 کلو 80 گرام۔ صدقہ فطر ہم نے رمضان مبارک میں جو روزے رکھے، اس رمضان مبارک کے مبارک مہینے میں جو ہم سے سرزد ہونے والی کوتاہیاں تھیں، غلطیاں تھیں، ان غلطیوں اور کوتاہیوں کا یہ کفارہ ہوتا ہے۔ ہاں جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، فرمایا کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصیام من اللغو والرفث، کہ صدقہ وطعمۃ للمساکین، یہ 2 چیزیں فرمایا کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصیام من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر بیکار باتوں اور فحش گوئی سے روزے کو پاک کرنے اور مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ صدقہ فطر کے مصارف کیا ہیں؟ مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، یعنی جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہی کو صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں۔ صدقہ فطر عیدگاہ کے راستے میں جاتے ہوئے بھی دے سکتے ہیں، واپس آتے ہوئے بھی دے سکتے ہیں۔ بہرحال صدقہ فطر عیدگاہ کے راستے میں تکبیرات کہنا اور نماز پڑھنا، اس کے متعلق مختصر ہم کرتے ہوئے اپنے بیان کو اختتام کی طرف لائیں گے۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یقیناً مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر نماز ادا کی۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ہے کہ تزکا سے مراد صدقہ فطر ادا کرنا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کا نام لینے سے مراد عیدگاہ کے راستے میں تکبیرات کہنا ہے، اور ایک مراد یہ ہے کہ نماز عید پڑھنا ہے۔ تزکا سے مراد صدقہ فطر، اور جو یہاں پر فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ کا نام وذکر اسم ربہ فصلی، اس وذکر اسم ربہ سے مراد کیا ہے، فصلی سے مراد کیا ہے، نماز عید ہے۔ برادران اسلام، عید کے دن اپنے اہل و عیال اور دیگر قرابت داروں کے ساتھ بھلائی کرنا، ان کے ساتھ احسان کرنا، ان کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنا، ٹوٹے تعلقات کو جوڑنا۔ عید کی صبح فرشتے تمام راستوں کے کناروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کو گناہوں کی معافی، رب تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی عطا اور بخششوں کی خوشخبری سناتے ہیں۔ عید کے دن حجامت بنانا سنت مبارکہ، ناخن ترشوانا سنت مبارکہ، غسل کرنا، مسواک کرنا، نیا دھلا ہوا کچھا کا لباس پہننا، خوشبو لگانا، نماز فجر محلے کی مسجد میں ادا کرنا، عیدگاہ جلد جانا، نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس پلٹنا، یہ سب باتیں عید کی سنتیں اور مستحبات ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج یوم العید فی طریق رجع فی غیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کے لیے ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس تشریف لاتے۔ ایک راستے سے جانے اور دوسرے راستے سے واپس آنے میں بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں۔ کیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے عیدگاہ جاتے اور دوسرے راستے سے واپس آتے تاکہ دونوں راستوں کو برکتیں حاصل ہو جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دوسرا یہ کہ دونوں طرف کے لوگوں کو بروز عید بھی فیض مل جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تیسرا کہ یہ کہ ہر طرف کے منافقین اور کفار مسلمانوں کی عید والے دن وہ جمع غفیر دیکھیں گے نا، اس جمع غفیر اس کثرت کو دیکھ کر وہ دبے رہیں جو کفار و مشرکین اور منافقین ہیں۔ پھر یہ کہ راستوں میں بھیڑ کم ہو، دونوں راستوں کے فقراء پر خیرات زیادہ ہو، جو ادھر سے آئے گا نا تو راستے میں کچھ نہ کچھ فقیروں کو دیتا آئے گا، تو فقراء میں خیرات زیادہ ہو۔ اہل قرابت کے قبور جو ان راستوں میں واقع ہوں ان کی زیارت ہو جائے، اور دونوں راستے ہماری نماز اور ایمان کے گواہ بھی بن جائیں۔ مزید کیا حکمت ہے یہ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ نماز عید مسجد میں ہو چاہے عیدگاہ میں ہو، وہاں تک پیدل جانا
گاڑی یا سواری پر بھی جانا جائز ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن پیدل جانے میں یہ ہے کہ جتنے قدم آپ کے چلیں گے اتنے قدم پر آپ کو ثواب ملے گا۔ نماز عید کے لیے اطمینان اور وقار سے جانا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اطمینان اور وقار سے پیدل عیدگاہ کی طرف جایا کرتے تھے، اور نگاہ کچھ نیچی کیے ہوئے جانا، آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، یہ باتیں بھی عید کی سنتوں میں اور مستحبات میں ہیں۔ اور پھر نماز سے پہلے کچھ کھا لینا چاہیے۔ میرے دوست، میرے بزرگ، نماز عید کو جانے سے پہلے طاق عدد چند کھجوریں کھا لینا سنت ہے۔ ناشتہ بھی کیا جا سکتا ہے، کھجوریں نہ ہوں تو کوئی بھی میٹھی چیز کھا لی جا سکتی ہے، جیسے سویاں ہوں گی، کسٹرڈ ہوگا، یہ کھایا جا سکتا ہے۔ حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم۔ عید الفطر کے دن جب حضور سرور کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی رحمت کچھ کھا نہ لیتے تو عیدگاہ کی طرف تشریف نہ لے جاتے، یعنی لازماً کچھ نہ کچھ کھا کر وہاں سے تشریف لے جاتے۔ برادران اسلام، نماز عید کے لیے نہ اذان ہوتی ہے نہ اقامت ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم العیدین غیر مرۃ ولا مرتین بغیر آذان ولا اقامت، کہ میں نے بارہا عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ یا عیدین کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اذان اور اقامت کے بغیر ادا کی ہے۔ لہٰذا صحابہ کرام اور تابعین اعظام کا اسی پر عمل رہا کہ عید کی نماز اور نفل کے لیے نہ اذان ہوتی ہے نہ اقامت ہوتی ہے۔ محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، عید کا دن عظمت و رفعت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے روزہ داروں کے لیے مہمانی، انعام و اکرام اور گناہوں کی بخشش کا دن ہوتا ہے۔ اس دن روزہ رکھنا گناہ ہے۔ عید کے دن خوشی کا اظہار اسلامی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس دن ملائکہ راستوں میں کھڑے ہو کر آوازیں لگاتے ہیں، اے مسلمانو، آج تمہاری دعوت کا دن ہے، تمہاری ضیافت کا دن ہے، کیونکہ کل تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں روزوں کا حکم دیا تھا، لہٰذا تم نے روزے رکھے، عبادت کی، ریاضت کی۔ نماز کے عید کے بعد صدا کی جاتی ہے، سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گناہ معاف کر دیے اور تم خوشی خوشی اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ۔ اے اجتماع عید میں جمع ہونے والوں، خوشی خوشی اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، کہ آج کے دن تمہارے لیے انعام کا دن ہے، اکرام کا دن ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ عید کے دن زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کریں، ضرورت مندوں کا خیال رکھیں اور سب کے ساتھ اس نے سلوک کریں۔ جو سبحان اللہ و بحمدہ جو پڑھتا ہے اور 300 مرتبہ مردوں کو ثواب پیش کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ثواب کو ہر مردے تک 1000 انوار ہر مردے کی قبر میں داخل فرماتا ہے۔ جو 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ کر مردے کو ایصال ثواب کرے تو جتنوں کو یہ ایصال ثواب کرے گا، ہر ایک کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوں گے، نور داخل ہوں گے۔ اور پڑھنے والے کو کیا فائدہ ہوگا؟ جب یہ پڑھنے والا دنیا سے رخصت ہوگا نا، اب ہر ایک مسلمان جس کو اس نے یہ ایصال ثواب کیا ہوگا، ہر ایک مسلمان کے بدلے کا رب کائنات ایک ایک انوار، ایک ایک نور اس کی قبر میں داخل فرما رہا ہوگا۔ فائدے کا سودا ہے نا۔ لفظ کتنے سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس کو پڑھیں گے تو 1000 انوارات مسلمانوں کی قبروں میں، اور جب یہ خود دنیا سے رخصت ہوگا تو ہر ایک مسلمان کے بدلے کا ایک ایک نور اس کی قبر میں آئے گا۔ عزیز دوستو، بزرگوں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انعام اور اکرام سے نوازا۔ عید الفطر پورے جوش اور جذبے سے منانی چاہیے۔ یہ ہماری یکجہتی کا عظیم مثالی دن ہے جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ مسلمان اسلامی اصول اور ضوابط کے مطابق عید کی خوشیاں منائیں گے۔ عید کا دن خوشی اور فرحت، رشتہ داروں سے حسن سلوک، دوستوں اور پڑوسیوں سے ملاقات، غریبوں اور مستحقین کی مدد کا دن ہے، کیونکہ باہمی میل ملاپ سے، ہمدردی سے محبت بڑھتی ہے، دلوں کی کدورتیں اور نفرتیں دور ہوتی ہیں۔ مصافحہ کرنے یعنی ہاتھ ملانے سے گناہ جڑتے ہیں۔ رحمت کونین نانہ حسنین صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ ما من مسلم یلتقیان فیتصافحان الا غفر لہما قبل ان یفترقا، کہ دو مسلمان آپس میں جب ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے دونوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا میرا دین ہے، کتنی پیارا میرا دین ہے کہ دونوں نے ہاتھ ملایا
ان کے ہاتھ ملانے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ میرے دوست، میرے بزرگ، عید کے دن ہر جائز طریقے سے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، ہر جائز طریقے سے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا چاہیے، آپس میں مصافحہ اور معانقہ بھی کرنا چاہیے۔ مصافحہ اس کو کہتے ہیں، معانقہ گلے ملنے کو کہتے ہیں، تو یہ ملنا چاہیے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے معانقہ کے بارے میں کیا فرمایا، سنیے۔ فرمایا تحیت الامم ودہم وصالح ودع وان اول من عانق خلیل اللہ ابراہیم۔ سبحان اللہ، کہ مختلف اقوام کا سلام، ان کا آپس میں اظہار محبت اور ان کی اچھی دوستی ہوا کرتی ہے۔ یقیناً سب سے پہلے معانقہ کرنے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ لہٰذا عید کے دن جائز طور پر اظہار خوشی کرنا چاہیے، مصافحہ، معانقہ، رشتہ دار، عزیز اقارب اور دوست اور احباب کی دعوت وغیرہ کا بھی بہترین خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا چاہیے۔ عید کے دن کو خوشی کا دن کہنا، عید کا دن خوشی کا دن ہے۔ اس دن اعمال صالحہ کی کثرت کے ساتھ ساتھ خوشی کا اظہار کا بھی حکم دیا گیا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، اس زمانے میں اہل مدینہ میں سال میں 2 دن خوشی کے منائے جاتے تھے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ہذان الیومان، یہ 2 دن کیسے ہیں؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ زمانے جاہلیت میں ہم ان دنوں میں خوشی مناتے تھے۔ ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے بدلے میں تمہیں اس سے بہتر 2 دن عطا فرمائے، ایک یوم اضحیٰ کا دن یعنی عید الاضحیٰ اور ایک یوم الفطر یعنی عید الفطر کا دن ہے، تم اس میں خوشی مسرت کرو۔ میرے دوست، میرے بزرگ، میرے بھائی، عید کے دن دیگر لوگوں کے ساتھ ساتھ خصوصاً اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوشی کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ مفتی عفیفہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، میرے ہاں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ اس وقت انصار کی 2 بچیاں میرے پاس کچھ اشعار گا رہی تھی جو انصار نے کہے تھے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گیت گائے جا رہے ہیں، گیت گائے جا رہے ہیں، گانے گائے جا رہے ہیں؟ وہ عید کا دن تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا بکر ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، اے ابو بکر، ہر قوم کے لیے ایک عید کا دن ہوتا ہے اور ہمارے لیے یہ آج عید کا دن ہے۔ اب پھر آخر میں رفیقان ملت اسلامیہ نماز عید کی ادائیگی کا طریقہ بتا رہا ہوں، اس کو غور سے سن لیجئے۔ نماز عید کی ادائیگی واجب، اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب کی نیت کی جائے گی۔ دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے باندھ دیں گے، پھر آہستہ سے سب کے سب ثنا پڑھیں گے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر دوسری بار اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، اور پھر تیسری بار کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے۔ یہاں ایک قاعدہ یاد رکھیے، یاد کرنے کے لیے، جہاں تکبیر کے بعد اللہ اکبر کے بعد کچھ پڑھنا ہو وہاں ہاتھ باندھنے ہیں، جہاں کچھ نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ چھوڑنے ہیں۔ اب امام صاحب آہستہ تعوذ تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے اور بلند آواز سے سورہ فاتحہ اور سورت کی تلاوت کریں گے۔ اب مقتدی حضرات اس دوران خاموش رہیں گے، کیونکہ مقتدی پر خاموشی واجب ہے۔ قرات مکمل کرنے کے بعد رکوع اور سجود کریں گے۔ اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، امام صاحب سب کھڑے ہوں گے۔ دوسری رکعت میں پہلے قرات ہوگی، پھر جس میں سورہ فاتحہ اور سورت کی تلاوت ہوگی، پھر رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیرات اسی طرح کی جائیں گی کہ پہلی تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور پھر چھوڑ دیں گے، پھر دوسری تکبیر میں کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور پھر چھوڑ دیے، پھر تیسری تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور چھوڑ دیے، اب چوتھی تکبیر بغیر ہاتھ اٹھائے کہیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے اور پوری نماز ادا کر کے سلام پھیر دیں گے۔ نماز کے بعد اختتام پر 2 خطبے پڑھے گئے اور خطبے میں فطرانے کے احکام بتائے جائیں گے، جیسے جمعہ اور نکاح کا خطبہ سننا واجب، اسی طرح عید کا خطبہ سننا بھی واجب ہے۔ اس کے بعد دعا ہوگی اور پھر سب لوگ آپس میں عید ملیں گے اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کریں گے۔ یہ ہے مختصر سا عید کا طریقہ اور عید کے فضائل۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے انداز سے عید الفطر منانے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ 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 اللہ